بسم اللہ. اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا بھی دیا. تو ہم نے ان کو پکارا کہ اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا اور ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. بلا شبہ یہ بڑی آزمائش تھی، بڑی آزمائش تھی. اللہ کہہ رہے ہیں نا سورہ بقرہ میں، ہم نے ابراہیم کو بڑا آزمایا، اس کے بعد ان کو امامت دے دی دنیا کی. تو ابراہیم علیہ السلام کیا بولتے ہیں؟ کیا میری اولاد میں بھی ملے گی؟ بولتے ہیں بھائی ظالموں کو تو نہیں دیں گے، یعنی اولاد میں ظالم تو آئیں گے، لیکن اسماعیل علیہ السلام جیسا کوئی سخی آئے گا. وہ کہہ رہے ہیں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں، بولتا ہے ذبح کرو. وہ بولتا تجھے جنگل میں چھوڑنا ہے، وہ تو ساتھ نومولود تھے، کیا ان کی بیگم نے ان کو پالا نہیں؟ آپ ان کی قربانی کا دیکھیے. پھر ہم نے بڑی قربانی سے ان کا فدیہ دیا اور پیچھے آنے والوں میں ابراہیم کا ذکر خیر باقی چھوڑ دیا. ابراہیم پر سلامتی ہو، نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. نبی تھے، اسماعیل علیہ السلام بھی نبی تھے. نوعمری کی عمر میں، بالکل نوجوانی کی عمر میں. ابھی یہاں پہ اسماعیل علیہ السلام کو نبوت ملنے کا تو ذکر نہیں ہے، یا ہے؟ بلکہ سورہ بقرہ میں وہ امامت بیسک نبوت ہی تو ہے. بھائی ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، عیسیٰ، موسیٰ، داؤد، ابراہیم اور خود رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابراہیم کی اولادوں میں سے تو ہیں. کیا یہ امام نہیں تھے؟ نبی امام تھے. یہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں، بنیادی طور پر یہ تھی وہ امامت جو اللہ تعالیٰ بولے ہم نے تمہیں آزمائش کے بعد. یہاں پہ جو قربانی کا ایک پہلو جس کی یاد میں ہم یہ قربانی کر رہے ہیں، یہاں سے ہمیں تین چیزیں واضح ہوتی ہیں: قربانی مانگنا، قربانی کرنا اور قربانی دینا. قربانی مانگنا صرف اللہ کے اختیار میں ہے، آپ کے نہیں. قربانی کون مانگے گا؟ اللہ مانگے گا. قربانی کون کرے گا؟ ابراہیم علیہ السلام قربانی کرنے والوں میں سے، دینے والوں میں سے. سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے. اور اسماعیل علیہ السلام کس میں تھے؟ اور انتہائی، جب اگر آپ اس کا باریکی سے تجزیہ کریں گے تو آپ کو انتہائی طور پر ایک حیرت ہوگی کہ دونوں میں سے کوئی بھی قربانی کرنے والا نہیں تھا، دونوں قربانی دینے والے تھے. اللہ نے قربانی مانگی، دونوں نے قربانی دے دی. قربانی کی نہیں کی تو دوبارہ اللہ نے فدیہ دے دیا اس کی جگہ. مانگی بھی اللہ نے، کی بھی اللہ نے، دی ابراہیم اور اسماعیل نے علیہ السلام. پہلے قربانی دی، ان کو جنگل بیاباں میں چھوڑ دیا. دوسری قربانی دی، اچھا وہ دونوں دے رہے ہیں، وہ بھی دونوں نے دی، یہ بھی دونوں دے رہے ہیں. کیا دے رہے ہیں؟ لٹا دیا بھائی. اور اللہ نے اس کے بدلے دے دیا. یہاں ایک چیز اور واضح ہوتی ہے: آپ کی ذاتی ناپسند، آپ کے رشتے، آپ کے خواہشات، آپ کے مستقبل کے اندیشے، تمام کے تمام اللہ کے احکامات کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتے. اس کی ایک مثال اور میں دیتا ہوں، ایک مثال اور دیتا ہوں. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے تمہارے جب بڑے مر جاتے ہیں تو اپنے لیے کچھ ترکہ بولتے ہیں نا اس کو، وہ چھوڑ جاتے ہیں. تمہارے کچھ غریب رشتہ دار بھی آ جاتے ہیں، بھائی بہتر ہے ان کو کچھ دے دیا. اللہ کب کہہ رہا ہے ان کا حق ہے؟ اللہ نے کہیں کہا ان کا حق ہے. مثال کے طور پہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، میری کوئی پھپھی آتی ہے، اب ان کے بیوی بھی ہیں، بچے بھی ہیں، میرے والد صاحب کے بیٹے بیٹیاں سب ہیں، ایک چھوٹی سی جائیداد ہے. میری پھپھی آتی ہیں اور مجھے پتہ لگا یار یہ تو ان کے بڑے حالات خراب ہیں، تو بہتر کیا ہے؟ حالانکہ ان کا حق نہیں ہے لیکن ان کو کچھ نہ کچھ دے دو. قربانی کا فلسفہ یہ ہے. آپ کی ذاتی خواہشات
آپ کی انا، اصل میں تو انا کو ہی تو قربان کرنا ہے، میرا حق ہے میں کیوں دوں؟ اور میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں، آج کے دور میں سب سے زیادہ قربانی عورت دے رہی ہے۔ کتنے گھروں میں آج تک تمہاری بہنوں نے تم سے اپنی جائیداد میں حصہ مانگا؟ بتائیے، کون مانگ رہی ہے عورت؟ کون بیوی مانگتی ہے؟ قربانی دے رہی ہے بھائی وہ۔ آپ چھوڑتے ہیں، آپ تو بھائی کا گریبان پکڑ لیتے ہیں، میں تو بھائی کا گریبان پکڑنے پہ راضی ہوں، اپنا حصہ کیوں چھوڑوں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنا حصہ چھوڑ دو، لیکن اللہ کے بندوں جو قربانی دے رہی ہے اس کی تو قدر کرو۔ اصل قربانی ہے ہی یہی، ہم قربانی کر رہے ہیں۔ یہ جو ہم جانور ملا رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں نا سورہ حج میں، ہم نے قربانی کے طریقے تمام امتوں کو ان کے طریقے کے مطابق سمجھا دیے ہیں بھائی۔ اب ان تک نہ تو ان کا گوشت پہنچتا ہے اللہ کی طرف، نہ خون پہنچ رہا ہے، کھال کچھ نہیں پہنچ رہا۔ کیا پہنچ رہا ہے؟ تقویٰ۔ تقویٰ کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے نہیں سیکھا تم نے مقصد کیا ہے؟ کیا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے نہیں سمجھا مقصد کیا ہے؟ کیا لوط علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام بھی تو دور ہوئے اپنے باپ سے، انہوں نے بھی تو اپنی زندگی کئی سال قربانی دی، جیل میں گزار دی۔ آپ واپسی دیکھیے، اور اس قربانی کے بعد کسی نبی نے کوئی شکایت کی اللہ سے؟ کسی انسان سے شکایت کی؟ کوئی احسان جتایا کسی پہ؟ یہ ہوتی ہے قربانی۔ اگر آپ قربانی دے رہے ہیں تو آپ کسی پہ احسان نہیں جتائیں گے۔ اگر آپ قربانی کر رہے ہیں، جو کہ آپ کر نہیں سکتے لیکن آپ اپنی جانب میں کر رہے ہیں، اپنے نظام میں کر رہے ہیں، تو آپ احسان جتائیں گے۔ احسان صرف اللہ جتا سکتا ہے، ہماری کیا حیثیت؟ ہم قربانی کر سکتے ہیں، ہمیں قربانی دینے کا حکم ہے۔ آپ نے قربانی اللہ کی راہ میں دینی ہے۔ قربانی کرتا تو اللہ ہے، اللہ آپ کو ایسے نہیں دے گا، آپ کیا کر لو گے؟ کیا کرو گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور حیثیت کی مراد صرف پیسہ ہی نہیں، بڑے بڑے پیسے والے لوگ بھی قربانی نہیں کرتے بھائی۔ قربانی نہیں کرنے کی مقصد، قربانی پورے لوگ نہیں کرتے، مگر یہ ضروری نہیں پیسے سے مراد ہے، میں نیتوں کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے اس تک تو کیا پہنچتا ہے؟ تقویٰ اور نیت پہنچتی ہے۔ تمہاری نیت میں جو تقویٰ ہے، جو تم زندگی گزارنے کے لیے فیصلے۔ اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، رکھیے اپنے آپ کو۔ ہم کیا سوچتے ہیں؟ یار ہماری جان پہ نہ بنے۔ پیر صاحب نے بول دیا جی بکرا دے دو، کیا بول دیا؟ بکرا دے دو۔ یار میں تو مرغی بھی نہیں خرید سکتا۔ او بھائی ادھر سے ادھار پکڑ، ادھر سے ادھار پکڑ، یہ کر۔ پیر صاحب نے بکرا دے دینا ہے جی۔ کیوں؟ جان کی بڑی ویلیو ہوتی ہے بھائی، اور جان کے بعد مال کی بھی بڑی ویلیو ہوتی ہے۔ جان کے بعد مال کی بڑی ویلیو ہوتی ہے۔ بس مال ایک کو مثال ہے نا، دمڑی جائے پر چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے۔ یہ بھائی حقیقت میں ایسے لوگ بھی دنیا میں آپ کو پائے جاتے ہیں، بیمار پڑے میں بھائی اتنا پیسہ کس کام، فالتو ڈاکٹروں میں مر رہا ہے، دے دے بھائی شاید بچ جائے نا۔ اس کو بھی ایک طرف رکھیے۔ یہ دونوں تو پھر آپ کی ذاتیات سے متعلق ہے۔ ایک اس سے بھی زبردست چیز ہے، وہ ہے آپ کی فیملی۔ کون ہے؟ فیملی۔ جنگ ہوتی ہے، آدمی مرتا اتنا شور شرابہ نہیں ہوتا، عورت اور بچے مرتے ہیں کتنے پوری دنیا۔ آج اسرائیل نے غزہ کے اوپر جو ظلم اور بربریت کی ہے ان چند دنوں میں، یورپین جو اس کی پشت پر کھڑے ہوئے تھے وہ بھی چیخ پڑے۔ یار تم مردوں کی بات تو الگ تھی، اس کی بات الگ تھی، تم نے عورتیں اور بچے نہیں چھوڑے۔ ہم تمہارا بائیکاٹ کر سکتے اس معاملے میں۔ یعنی کہ عورتوں اور بچوں کی اہمیت کو، فیملیز کی اہمیت یہ ہے، جنگی حالات میں بھی یا زلزلہ آ جائے تو قدرتی آفات آ جائے، ہم کس کو بچانے کی پہلے سوچتے ہیں؟ اللہ اسی کی قربانی مانگ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام۔ تمہاری قربانی نہیں چاہیے،